سب یہ کہتے ہیں کہ تحری کرے، اور تحری کہتے ہیں دل میں ایک طرف خیال جمائے کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے کدھر؟ ادھر ہے نا۔ فرض کہ یہاں ایک جنگل ہے، میں اس جنگل میں پہنچ جاؤں اور میں مسافر ہوں، تو میں نے نماز پڑھنی، مجھے کوئی بتانے والا ہی نہیں قبلہ کدھر ہے، تو میں نے نماز پڑھنی شروع کی، لیکن میرے دل میں تحری کی، میں نے کہا قبلہ ادھر ہے، میں نے غلط سمت میں نماز پڑھ لی، قبلہ کدھر تھا؟ ادھر، میں نے منہ کر لیا ادھر، میں نے کر لیا ادھر، میں نے کر لیا ادھر، غلط سمت میں پوری نماز پڑھی۔ قبلے میں اتنی پاور ہے، حضور نے فرمایا جب تحری کر کے تم نے اگر نماز پڑھ لی، سلام پھیرو گے تو قبلے میں اتنی پاور ہے کہ تمہاری نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ میں نے کہا ابھی میں شخص کی طرف نہیں گیا، ابھی میں چیز کی طرف بھی نہیں گیا، صرف قبلہ ایک مکان ہے اور اس مکان کی طرف متوجہ ہوں، اس میں اتنی بڑی پاور ہے کہ اس کا خیال کر کے غلط سمت کو بھی سجدے کر بیٹھے، اللہ نے فرمایا کوئی سجدہ صاف نہیں کرنا، تیری ساری نماز قبول ہو گئی ہے۔ سفر میں ہے، تو مسافر ہے، تو نے اندازہ بٹھایا ادھر کو تھا۔ اچھا، فقہ کی کتابوں میں حضرت علامہ زبیر شاہ صاحب نے یہ مسئلہ نور الاقسام میں پڑھا ہوگا، قدوری شریف میں پڑھا ہوگا، ایک بندے نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی سفر میں تحری کے ساتھ، اس نے 1 رکعت پڑھی ادھر کو منہ کر کے، جب دوسرا سجدہ کیا تو شک آیا یار قبلہ ادھر نہیں ہے، اس نے کہا ادھر ہے قبلہ، تو شریعت کہتی ہے نماز کے دوران ہی ادھر پھر جا۔ دوسری رکعت اس کو پڑھی، اس نے سجدہ کیا تو دل میں آیا نہیں یار قبلہ ادھر نہیں ہے، تیسری رکعت کے لیے اس کا دل آیا ادھر پھروں، شریعت کہتی پھر جائے ادھر، وہ ادھر کو پھرا۔ 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد خیال آیا یار نہیں قبلہ شاید ادھر ہو، وہ چوتھی رکعت میں ادھر کو منہ کر لیا، شریعت کہتی کر لے۔ 4 رکعتیں الگ الگ سمت میں اس نے پڑھی، ہر مرتبہ تحری کی کہ ادھر ہوگا ادھر ہوگا، فرمایا اسے کوئی سجدہ صاف نہیں کرنا ہے، اس کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ قبلے کے اندر اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر اس کو دل میں رکھ کر غلط سمت کو بھی سجدہ ہو گیا، اس نے غلط سمت والے سجدے کو بھی اپنی طرف موڑ کر اسے بھی وہاں پر فیضان عطا کر دیا۔ آپ قبلے کی پاور کو سمجھے؟ اب تک لوگ سمجھ رہے تھے اس کی طرف رخ کر کے ہی وہ نوازنے کی شان والا ہے، اللہ نے کعبے کی عزت کو اور حرمت کی خاطر یہ مسئلہ بھی رکھ دیا، نا 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 نا، میں نے کعبے کو اتنا زبردست اختیار دے رکھا ہے کہ اب یہ دل میں سجا کر کسی نے اگر غلط سمت کو بھی نماز پڑھ لی ہو جائے گی اس کی نماز، کیونکہ قبلے میں بڑی پاور ہے۔ قبلہ جہاں پر اس کے ساتھ عقیدت مند اس کی طرف متوجہ ہو، قبلہ اس کو وہیں پر نواز دیتا ہے۔ میں نے کعبے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا اے کعبے، تیرے اندر تو 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو مخلوق کا بت خانہ تھا، یہ بتا تو قبلہ کب سے بنا ہے؟ اس نے کہا تیرے اندر قبلہ بننے کی سعادت نہیں تھی، میرے اندر کیا اوقات تھی، میں تو بت خانہ تھا، لات و حبل اور منات کا میں مرکز تھا، مجھے قبلہ بنایا ہے مصطفیٰ کے چہرے نے، حضور نے میری طرف چہرہ کر دیا، میں لوگوں کا قبلہ بن گیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے قبلے کو پاور کہاں سے مل رہی ہے؟ اب سمجھ آئی؟ بولو سبحان اللہ۔ اب پتا چلا قبلے کے پاس تو وہ لائن سے کرنٹ آ رہا ہے، اصل ٹرانسفارمر تو مدینہ شریف میں موجود ہے۔ قبلے کو پاوریں دینے والا ایک بار رخ ادھر کر دیا، قبلے کو اتنی بڑی پاور نصیب ہو گئی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو اب قبلہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہو، حضور نے چہرہ ادھر کر دیا، اللہ نے ہر وقت ادھر رحمت برسنا اس کے مقدر میں کر دیا۔